خدا یسایہ کو نبی ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ اس کلام کو ضرور سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے برکت کو حاصل کریں۔ God will give you blessing by this great word of God۔ خدا یسایہ کو نبی ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس صرافین کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک کے 2 سے اپنا منہ ڈانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ ایسی پاکیزگی ہے خدا کی۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی، اور مکان دھویں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور نہ جس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت صرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی، اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں، اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس نے فرمایا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے، اور ان کے کانوں کو باری کر، اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تانا ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اپنے کانوں سے سنیں، اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں، اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ تب میں نے کہا، اے خداوند، یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا، جب تک بستیاں ویران نہ ہوں، اور کوئی بسنے والا نہ رہے، اور گھر بے داغ نہ ہوں، اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے، اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے، اور اس زمین میں متروک مقام بکثرت ہوں، اور اگر اس میں 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بسم کیا جائے گا، لیکن وہ بتم اور بلوت کی مانند ہوگا۔ باوجود وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹنڈ بچ رہتا ہے، سو ان کا ٹنڈ ایک مقدس تخم ہوگا۔ یہ ہے یسایہ کو خدا نبی ہونے کے لیے بلاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب عزیہ بادشاہ نے وفات پائی۔
جس سال میں بادشاہ نے وفات پائی تو یسایہ نبی نے خداوند جو قدرت سے بھرا ہوا خداوند ہے، جو عظیم ہے، جس نے سمندر کے 2 حصے کر دیے، جس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، اس کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اور خداوند کے آس پاس فرشتے کھڑے تھے۔ اور آگے دیکھیں، خداوند اتنا پاک اور عظیم ہے، ہر ایک فرشتے کے 6 بازو تھے، ایک کو آنکھیں، 2 پاؤں، اور 2 جو تیسرا بازو تھا اس سے وہ اڑتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو پکارتے تھے۔ انہوں نے پکارا، اور کیا انہوں نے کہا؟ قدوس 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 رب الافواج ہے۔ ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ پکارنے والے کی آواز کے زور سے، جیسے ہی فرشتوں نے پکارا قدوس 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 رب الافواج، اور جیسے ہی اس نے پکارا، اس کی آواز سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ اس سارے واقعات کو دیکھنے کے بعد یسایہ نبی نے کہا، اور وہ بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھنے لگا، کیونکہ اس نے پاک خدا کو دیکھا، اس نے عظیم خدا کو، جس نے پوری کائنات کو بنایا، رب الافواج کو دیکھا۔ اور اس وقت صرافین میں سے ایک نے سلگتا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا، یسایہ نبی کے منہ کو چھوا اور کہا، تیرے لبوں کو میں نے چھوا، اور تب اس نے کہا، تیری بد کرداری دور ہوئی، تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہ ہے خداوند کا زندہ کلام، خداوند کا زندگی بخش کلام۔ اس کلام کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ برکت کو حاصل کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ جو اس کو سنیں برکت دے، آمین۔